بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ عاد کا تعلق عرب کے پرانے قبیلے سامیہ سے تھا۔ عاد عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بلند اور مشہور۔ قوم عاد کو کہیں کہیں قوم عمالقہ بھی کہا گیا ہے۔ قوم عاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے گزری ہے۔ قرآن کریم میں اس کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم کہا گیا ہے۔ عاد عرب کے سب سے بہترین علاقے حضرموت کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کی آبادی عراق تک چلی گئی تھی۔ یہ لوگ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت تراشنے کے ماہر تھے۔ ان کے جھوٹے معبود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت ود سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ ان کے علاوہ ایک بت کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت طوفان کی وجہ سے زمین کی تہہ میں چلے گئے تھے۔ ابلیس مردود نے ان کا پتہ لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے ان بتوں کو پھر زمین سے نکال لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ دراصل یہ سب بڑے بڑے بزرگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار تعمیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے۔ عاد اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں ایسے ڈوبے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود مان کر شیطانی عمل کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے بڑی اور باعزت شاخ خلود میں سے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا، چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اس کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ لوگ بہت ظالم اور سرکش تھے، انہیں ظلم و ستم کرنے سے منع کیا۔ قوم عاد نے آپ کی ایک بات نہ سنی، الٹا آپ کو سختی سے جھٹلایا اور غرور اور تکبر میں کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور اور شان و شوکت کا مالک کون ہے؟ ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ غرور اور سرکشی کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ آپ نے قوم نوح کی مثال دے کر انہیں سمجھایا، طوفان کی کیفیت ان کے سامنے بیان کی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت، حکومت اور شان و شوکت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے یہ دولت بخشی، خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی پوجا سے باز آ جا۔ یہ نہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان، نہ دکھ پہنچا سکتے ہیں، نہ سکھ۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم ایک مدت سے نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے معافی چاہو، وہ بخش دے گا۔ اس کی طرف لوٹ جاؤ، وہ معاف کر دے گا۔ تقوی اور اطاعت کی زندگی گزارو، وہ تمہیں اور زیادہ ترقی دے گا، بہت عزت دے گا اور مال و دولت میں اضافہ کر دے گا۔ آپ انہیں تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے، میں تم سے کسی اجر اور بدلے کا خواہش مند نہیں، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ بات خاص طور پر انبیاء کرام سے متعلق ہے۔ کوئی انبیاء کرام کو یہ طعنہ نہیں دے سکتا کہ وہ دین کی تبلیغ کر کے مال طلب کرتے ہیں یا حکومت مانگتے ہیں۔ وہ نہ قوم سے دولت مانگتے ہیں، نہ ریاست، نہ عزت، نہ کوئی اور چیز۔ وہ تو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سام کی اولاد ہیں۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ امان سے لے کر حضرموت تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں سرسبز اور شاداب تھیں۔ ان میں ہر قسم کے باغات تھے۔ رہنے کے لیے بڑے بڑے اور شاندار محل بنائے ہوئے تھے۔ وہ بہت قداور لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں انہیں عطا کی تھیں۔ اپنی طاقت اور شان و شوکت کے نشے میں یہ لوگ کہنے لگے تھے، آج ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ خود انہی کے خاندان میں سے تھے۔ آپ نے بار بار انہیں ان الفاظ میں تبلیغ کی، اے میری قوم، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، عدل و انصاف سے کام لو، ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی۔ اس نے بات نہ مانی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پہلے عذاب کا آغاز ہوا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ 3 سال تک ان پر بارش نہ ہوئی۔ ان کی زمینیں خشک ہو کر ریگستان بن گئیں اور باغات جل گئے۔ اس پر بھی ان لوگوں کی سرکشی میں کمی نہ آئی، شرک سے باز نہ آئے، بت پرستی نہ چھوڑی۔ اب ان پر
8 दिन और 7 रातों तक शदीद किस्म की आंधी का तूफान आया। इस आंधी ने इनके रहे सहे बागात और महलों को भी जमीन पर बिछा दिया। आंधी इस कदर शदीद थी कि इनके जानवर और वो खुद हवा में उड़ने लगे। पहले उड़ते, फिर सर के बल जमीन पर आ गिरते और उनके सर पाश पाश हो जाते। इस तरह पूरी की पूरी कौम आद तबाह हो बर्बाद हो गई। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, और हमने झुटलाने वालों की नस्ल काट दी। मतलब ये कि चूंकि कौम आद पूरी की पूरी तबाह कर दी गई थी, इसलिए आइंदा उनकी नस्ल का खात्मा हो गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वालों ने अजाब के वक्त एक घेरदार जगह में पनाह ली थी। ये अजीब बात थी कि इस तूफानी हवा से बड़े बड़े महल तो गिर गए, मगर इस घेरदार जगह में हवा मामूल के मुताबिक चलती रही। हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी इस जगह पुरसुकून अंदाज में बैठे रहे। उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। कौम के हलाक हो जाने के बाद ये लोग मक्का मौज़िमा में आ गए। कौम आद पर हवा का जो तूफान आया, उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरतुल हाक्का में यूं फरमाया, कौम आद एक सख्त आंधी से हलाक किए गए। वो इन पर 7 रातों और 8 दिन तक चलती रही। अगर आप वहां मौजूद होते तो इस कौम को इस तरह गिरे हुए देखते, गोया गिरी हुई खजूरों के तने हों। सो क्या तुम्हें इनमें का कोई बचा हुआ नजर आया है? तफसीर में इस अजाब की तफसील यूं दर्ज है कि 3 साल तक जब कतन बारिश ना हुई तो एक दिन एक बादल उठा। आद की कौम ने ख्याल किया कि अब बारिश होगी। इन सब का ख्याल था कि ये बादल खूब बरसेगा। साथ ही उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक भी उड़ाया कि ये साहब तो हम पर अजाब की पेशगोई फरमा रहे थे, ये तो बरसने वाला बादल आ गया। इस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बादल नहीं अजाब है। अब भी वक्त है कि तुम मेरी बात मान लो, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओ, बुत परस्ती से बाज आ जाओ। उन्होंने कहा, भला इस बादल में अजाब कैसा? हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें आंधी और तूफान है। इसमें ऐसी हवा चलेगी कि तुम्हें और तुम्हारे मकानात को नेस्तो नाबूद कर देगी। इस पर उन्होंने कहा, ए हूद, तुम हमारी ताकत को जानते हो, फिर भी हमें हवा से डरा रहे हो। इसकी शिद्दत और तेजी भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी? अभी बातचीत हो रही थी कि वो अबर शहर के किनारों पर आ गया और तूफानी हवा चलने लगी। 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल हवा चलती रही। वो लोग इतने ताकतवर थे कि इस शदीद तरीन हवा ने उन्हें उठा उठा कर फेंका। फिर भी वो 7 दिन तक जिंदा रहे और आखिर 8वें दिन सब के सब बेजान होकर गिर पड़े। कोई अपने मकानों में मारा गया और कोई बाहर, और अल्लाह ताला ने उनके साथ उनके मकानात को भी जमीन के बराबर कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 464 साल हुई तो आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। कौम आद की तबाहशुदा बस्तियों के आसार अब भी बाकी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें, और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी हमारी ऐसी वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।